آج ہم سبق نمبر 2 دل نہ کسی کا ٹوٹے جماعت سوم کا ہم پڑھائیں گے۔ دل نہ کسی کا ٹوٹے سبق کا عنوان ہے بدو۔ عرب کے صحرائی لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو صحرا میں رہتے ہیں انہیں بدو کہا جاتا ہے۔ ایک بدو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر چند ککڑیاں پیش کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص تحفہ پیش کرتا تو خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدو کا تحفہ قبول فرما لیا اور اسے خوش کرنے کے لیے ککڑی توڑ کر اس کے سامنے ہی کھائی۔ اب کیا تھا، ایک بدو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر چند ککڑیاں پیش کی۔ ککڑیاں کیا ہوتی ہیں بچوں؟ سبزی ہوتی ہے جو ہم سلاد کے طور پر کھاتے ہیں۔ کچھ ککڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں اور کچھ اچھی ہوتی ہیں جو ہم سلاد کے طور پر کھا لیتے ہیں۔ تو بدو نے جب پیارے نبی کو تحفہ پیش کیا تو آپ نے کیا کیا، اس کے سامنے ہی ایک ککڑی توڑ کر کھا لی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ککڑی کھائی، پھر ایک اور کھائی، یہاں تک کہ ساری کھا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ جب کھانے کی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تو اسے پاس بیٹھے سب لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن آج اس طریقے کے خلاف ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران تھے کہ آج کیا وجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو حصہ نہیں دیا۔ اچھا اب بچوں، پیارے نبی نے کیا کیا، ایک ککڑی کھائی، پھر ایک اور ککڑی کھائی، یہاں تک کہ ساری کھا لی۔ اب پیارے نبی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی تو پاس بیٹھے لوگوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن اس دن کیا ہوا، خلاف کہ اس طریقے کے خلاف ہوا، یعنی صحابہ کرام کو تقسیم نہیں کی، ککڑیاں خود ہی کھا لی۔ پیارے بچوں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ آخر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا۔ بچوں اب کیا ہے، جب ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم غلط خیال دل میں لے آتے ہیں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اب اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس شخص سے اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ تو پیارے نبی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ اب صحابہ نے یہ پوچھا کہ آپ نے ان ککڑیوں میں ایسی کیا خاص بات دیکھی جو آپ نے ہمیں اس میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات اصل میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پیارے نبی سے یہ سوال فرمایا کہ آپ نے ان ککڑیوں میں سے ہمیں کیوں نہیں دی تھی، یعنی حصہ نہیں دیا تھا، تو یہ جب اس وقت سوال کیا گیا جب بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا، بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے اسے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا۔
کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی بھی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا، مگر اسے بھی بدبو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلیں، اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لیں۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی۔ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو پیارے بچوں، اصل وجہ پیارے نبی نے کیا بتائی کہ ککڑیاں جو میں نے ساری کھائی تھی وہ ساری کی ساری کڑوی تھی۔ اگر میں اس میں سے کچھ تم لوگوں کو دے دیتا اور تم لوگ کھاتے ہوئے یہ کہہ دیتے کہ کیا نام ہے یہ کڑوی ہے، تو بچوں بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو میں نے بدو کی خاطر وہ ساری ککڑیاں کھا لی۔ اصل وجہ یہی تھی کہ میں نے ککڑی یوں نہیں دی کہ ککڑی کڑوی ہے اور بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے پیارے نبی نے یہ عمل کیا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے تو کڑوی ککڑیاں بھی ساری کھا لی۔ تو بچوں ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا دل ٹوٹے۔ تو بچوں آپ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے تاکہ آپ کی بلند خوانی بہترین ہو۔ ابھی ہم نے سبق دل نہ کسی کا ٹوٹے کی بلند خوانی کی تھی۔ اب بچوں آپ اس سبق کی خوشخطی کریں گے۔ جس طرح میں نے واضح اور صاف خوشخطی کی ہے، اسی طرح آپ ایک پیراگراف کی اپنی کاپی کی ایک پیج پر صفحے پر یہ خوشخطی کریں گے۔ بچوں اب خوشخطی کرنے کے بعد آپ ان الفاظ کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے آپ جملے بنائیں گے۔ پہلا الفاظ کیا ہے؟ عادت، دوسرا خدمت، تیسرا تحفہ، نمبر 4 کیا ہے؟ خوش، نمبر 5 کیا ہے؟ قبول۔ آپ ان کے جملے بنائیں گے اور کاپی میں بہترین خوشخطی کے ساتھ کام کریں گے۔